شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسا قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین پر فائرنگ کے پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغان باشندوں کو آئندہ ماہ کے بعد سے اسلام آباد میں بغیر NOC رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بری فوج کے سربراہ نے آج راولپنڈی میں چین کے مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمین سے ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اسلام آباد میں PTI کے مظاہرین پر فائرنگ کے پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک اور جناح ایونیو کے دورے کے دوران کہا کہ PTI اپنی مایوسی چھپانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے PTI قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بڑے دعوے کرنا اور احتجاج کی جگہ سے فرار ہونا ان کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور دونوں ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں فرار ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ کے بعد افغان شہریوں کو ضلع انتظامیہ سے قانونی اجازت نامے کے بغیر دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے بعد اسلام آباد میں رہنے کے خواہش مند افغان شہری کو ڈپٹی کمشنرز آفس سے NOC لینا ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کو یکسر مسترد کیا۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب کی عوام نے PTI کی کال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے احتجاج میں افغان شہریوں کی موجودگی کے حوالے سے تشویش کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے واضح کیا کہ پنجاب میں ایندھن اور اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس کے انسپکٹر جنرل علی ناصر رضوی نے کہا ہے کہ ڈی چوک اور ملحقہ علاقوں کو کلیئر کرانے کے لیے غیر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ آج اسلام آباد کے چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کی 200 سے زائد گاڑیاں اور مختلف اقسام کا اسلحہ جس میں پستول اور کلاشنکوفیں شامل ہیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے کیے گئے نقصانات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان مظاہرین اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور ریاست کی رٹ چینج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغان شہریوں کے اعداد و شمار کی تصدیق کی جائے گی اور صرف NOC رکھنے والوں کو وفاقی دارالحکومت میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ عوامی جمہوریہ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین جنرل ژانگ یوژیا نے آج راولپنڈی میں ایک وفد کے ہمراہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ معزز مہمان نے جنرل سید عاصم منیر سے معاونین کے بغیر ملاقات کی، جس کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور، علاقائی استحکام کے لیے اقدامات اور دوطرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان اور چین کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کی بنیاد پر قائم پائیدار اور سدا بہار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ تاریخی شراکت داری مشکل کی ہر گھڑی میں قائم رہی اور یہ مزید فروغ پا رہی ہے۔ نائب چیئرمین ژانگ یوژیا نے اس موقع پر کہا کہ چین تصویراتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو سراہتا ہے۔
انہوں نے انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں میں پاک فوج کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور چین کی جانب سے ان دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سے پہلے GHQ آمد پر زینگ کیوژیا نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادارے کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کا معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان تشدد کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکریٹری جنرل نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کے تحت کیے گئے تمام وعدوں کی پاسداری اور ان پر مکمل عمل درآمد کریں۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔